بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان الیکشن سیل۔ دوستو، آج پاکستان الیکشن سیل کی خصوصی ایپیسوڈ میں پنجاب اسمبلی کے جس اہم ترین اور بڑے شہر کے دلچسپ اعداد و شمار ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، اس کا نام ہے ملتان، جو کہ پنجاب کا 5واں بڑا شہر ہے اور پنجاب اسمبلی میں یہاں پر انتخابی حلقوں کی تعداد بھی 5ویں بڑی تعداد ہے۔ جی ہاں، سب سے پہلے لاہور، اس کے بعد فیصل آباد، پھر راولپنڈی، گوجرانوالا اور آج ملتان۔ ملتان کے اندر پنجاب کی صوبائی اسمبلی کے 13 حلقے ہیں۔ ان 13 حلقوں کے دلچسپ اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے ملتان کی تاریخی اور سیاسی اہمیت آپ کے سامنے رکھنا بڑا ضروری ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جنوبی صوبہ محاذ تحریک، جو کہ پاکستان تحریک انصاف میں خاصی بڑی تعداد میں لوگ شامل ہوئے تھے 2018 کے الیکشن سے پہلے، اور ساؤتھ پنجاب کو ہمیشہ سے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا ایک سٹرانگ ہولڈ قرار دیا جاتا رہا۔ اگر ماضی کا جائزہ لیا جائے تو پیپلز پارٹی ہمیشہ خود کو جنوبی پنجاب کی ایک بڑی سیاسی جماعت کے طور پر پیش کرتی رہی۔ سندھ کے بعد ان کا یہ خیال تھا کہ جنوبی پنجاب کے اندر ان کا اچھا خاصا ووٹ بینک ہے۔ وجہ اس کی تاریخی ہے، سیاسی ہے۔ یوسف زئی گیلانی پاکستان پیپلز پارٹی کے، جو کہ سابق وزیر اعظم بھی رہے، ان کا تعلق ملتان کے ساتھ، شہر اولیاء، یہیں سے تعلق شاہ محمود قریشی کا، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین ہیں، اور وہ 2018 میں یہاں سے صوبائی اسمبلی کا الیکشن بھی لڑے تھے اور ممکنہ طور پر اس وقت وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے امیدوار بھی تھے۔ اسی طرح سے نون لیگ سے تعلق رکھنے والے جاوید ہاشمی، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بھی رہے اور اعلیٰ عہدے کے اوپر بھی رہے، پاکستانی سیاست کا بڑا نام، ان کا تعلق بھی ملتان کے ساتھ ہے۔ یعنی کہ یہ 3 اہم سیاسی شخصیات، شاہ محمود قریشی، جاوید ہاشمی اور یوسف زئی گیلانی، جو کہ 3 مختلف سیاسی جماعتوں کا اس وقت حصہ ہیں، ان تینوں کا تعلق ملتان کے ساتھ ہے۔ اور بلاول بھٹو زرداری بھی اور مریم نواز بھی، ان دنوں جو ہے وہ جنوبی پنجاب صوبے کے حوالے سے اکثر آپ کو بیان بازی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ شہر کے اندر، ضلع کے اندر کیا صورتحال ہے 2023 کے 30 اپریل 2023 کو ہونے والی پولنگ کے حوالے سے، پنجاب کی صوبائی اسمبلی کے انتخابات کے حوالے سے، کہ ان 13 حلقوں کے اوپر اس وقت کیا صورتحال ہے، کون سی سیاسی جماعت آگے ہے، سامنے رکھنا ہے آپ کے ضروری 2018 کے انتخابی نتائج، اور پی پی 211 سے پی پی 223 تک ہیں جناب یہ ملتان کے اندر 13 حلقے پنجاب کی صوبائی اسمبلی کے۔ اگر شروع کریں پی پی 211 سے تو جناب سب سے پہلا حلقہ پی پی 211، سید حیدر گیلانی پاکستان پیپلز پارٹی کے 39,527 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے۔ ان کے مقابلے میں تھے خالد جاوید وڑائچ پاکستان تحریک انصاف کے، جو 27,889 ووٹ حاصل کر سکے اور تقریباً 12,000 کی لیڈ کے ساتھ پی پی 211 پر پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان تحریک انصاف کو شکست دی۔ اگلا حلقہ جناب پی پی 212 ملتان، محمد سلیم اختر پاکستان تحریک انصاف کے 26,049 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے۔ مقابلے میں ناظم شاہ پاکستان پیپلز پارٹی کے 21,872 ووٹ انہوں نے لیے اور تقریباً 5,500 ووٹوں کی لیڈ سے پاکستان تحریک انصاف نے پی پی 212 میں پیپلز پارٹی کو شکست دی۔ حیران کن طور پر نواز لیگ مقابلے میں نہیں نظر آئی، وہ نیچے تھی۔ پی پی 213 ملتان، نوابزادہ وسیم پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار، 46,495 ووٹ انہوں نے لیے اور ایک سگنیفیکنٹ وکٹری تھی ان کی ملک علی کھوکھر پاکستان مسلم لیگ نواز کے، جو ان کے مقابلے میں 27,779 ووٹ لے سکے، یعنی تقریباً 19,500 ووٹوں کی بڑی لیڈ کے ساتھ پی پی 213 پر پاکستان تحریک انصاف نے نواز لیگ کو شکست دی۔ اگلا حلقہ جناب پی پی 214 ملتان، ظہیر الدین علی زئی پاکستان تحریک انصاف کے 47,213 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے۔ مقابلے میں آصف رفیق راجوانہ نواز لیگ کے صرف 22,502 ووٹ لے سکے، یعنی پی پی 214 پر پاکستان تحریک انصاف نے
25,000 سے زائد کی لیڈ کے ساتھ پیپلز پارٹی کو شکست دی۔ اگلا حلقہ پی پی 215 جاوید اختر پاکستان تحریک انصاف کے 51,637 ووٹ انہوں نے لیے، مقابلے میں نون لیگ کے محمد امین منظور 31,142 ووٹ لے سکے اور یہاں پر بھی تقریباً 20,000 کی لیڈ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے نواز لیگ کو شکست دی۔ اگلا حلقہ جناب پی پی 216 ندیم قریشی پاکستان تحریک انصاف کے 56,850 ووٹ انہوں نے لیے اور مقابلے میں احسان قریشی نواز لیگ کے 44,520 ووٹ لے سکے، یعنی پاکستان تحریک انصاف نے پی پی 216 پر مسلم لیگ نواز کو تقریباً 12,000 کی لیڈ کے ساتھ شکست دی۔ اگلا حلقہ انتہائی اہم پی پی 217 ملتان، شاہ محمود قریشی پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین، ان کا یہ حلقہ صوبائی سیٹ، ویسے تو قومی کی سیٹ پر بھی انہوں نے الیکشن لڑا اور جیتے تھے، صوبائی اسمبلی کی اس نشست کے اوپر آزاد امیدوار سلمان نعیم 35,300 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے اور یہ خاصا حیران کن نتیجہ تھا، ناقابل یقین نتیجہ تھا، کیونکہ شاہ محمود قریشی جو کہ قومی اسمبلی کی نشست جیت کے یہ نشست وہ 31,734 ووٹ لے کر ہار گئے، اور کہنا یہ ہے کہ اس کی وجہ تھی پارٹی کے اختلافات، اور بعد میں سلمان نعیم جو ہے وہ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے امیدوار بھی تھے، وہ شاہ محمود قریشی کے مقابلے میں کھڑے ہوئے۔ قریشی صاحب یہاں پر خود یہ جو ہے وہ حلقہ جیتنا چاہتے تھے کیونکہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے بھی امیدوار تھے، لیکن عمران خان کچھ اور سوچ رہے تھے۔ بہرحال یہاں پر تسنیم کوثر پاکستان مسلم لیگ نواز کے 21,625 ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر رہے اور شاہ محمود قریشی کو حیران کن طور پر اس حلقے میں آزاد امیدوار سلمان نعیم کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اگلا حلقہ جناب پی پی 218 مظہر عباس راں 45,817 ووٹ لیے پاکستان تحریک انصاف کے، مقابلے میں ملک عباس راں 37,417 ووٹ پیپلز پارٹی کے ناکام ہوئے، تقریباً 8,000 کی لیڈ کے ساتھ شکست دی تحریک انصاف نے پیپلز پارٹی کو، اور ظفر احمد راں پاکستان مسلم لیگ نواز کے 25,088 ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر رہے۔ اسی طرح سے جناب پی پی 219 اگلا حلقہ اختر ملک پاکستان تحریک انصاف کے 39,161 ووٹ لیے اور اقبال سراج نواز لیگ کے 25,003 ووٹ لے سکے، یعنی پاکستان تحریک انصاف نے تقریباً 14,000 کی لیڈ کے ساتھ پی پی 219 پر نواز لیگ کو شکست دی۔ اگلا حلقہ جناب پی پی 220 میاں طارق عبداللہ پاکستان تحریک انصاف کے 33,555 ووٹ لیے، یہاں پر کلوز کانٹیسٹ تھا ان کا پیپلز پارٹی کے کامران عبداللہ کے ساتھ، جنہوں نے 32,844 ووٹ لیے، یعنی کہ تقریباً کوئی 700-800 ووٹوں کی لیڈ کے ساتھ تحریک انصاف نے پیپلز پارٹی کو شکست دی اس نشست کے اوپر۔ اگلا حلقہ پی پی 221 رانا اعجاز نون، اور یہاں پر نون لیگ کی یہ پہلی نشست جہاں سے وہ کامیاب قرار پائے، 47,886 ووٹ۔ رانا سہیل نون پاکستان تحریک انصاف کے 32,439 ووٹ لے سکے۔ اس طرح سے یہ نشست پاکستان تحریک انصاف تقریباً 15,000 کی لیڈ کے ساتھ نون لیگ کے مقابلے میں ہار گئی۔ اگلی نشست جناب پی پی 222 ملک غلام عباس پاکستان تحریک انصاف کے، اور 47,429 ووٹ انہوں نے لیے، مقابلے میں تھے مہدی عباس لنگ نواز لیگ کے 35,983 ووٹ لے سکے اور تقریباً 12,000 کی لیڈ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے اس حلقے میں نون لیگ کو شکست دی۔ اگلا حلقہ جناب پی پی 223 نعیم مشتاق پاکستان مسلم لیگ نواز کے 46,149 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے، ملک اکرم پاکستان تحریک انصاف کے 44,405 ووٹ انہوں نے لیے، یعنی تقریباً 1,600 کی لیڈ تھی نون لیگ کی۔ کلوز کانٹیسٹ یہ ہوا، یہ نشست بھی نون لیگ جیتنے میں کامیاب ہوئی۔ دو نشستیں جو نون لیگ نے جیتی، ایک نشست انہوں نے جو ہے وہ تقریباً 14-15,000 کی لیڈ کے ساتھ، جبکہ دوسری نشست صرف 1500-1600 ووٹوں کے ساتھ جیتی۔ اس طرح سے 13 حلقے جو ملتان کے تھے 2018 کی صوبائی اسمبلی پنجاب کے، اس وقت بھی 13 ہیں۔ اس وقت نتیجہ یہ آیا کہ پاکستان تحریک انصاف میں 13 میں سے 9 نشستیں جیتی،
نواز لیگ نے 13 میں سے صرف 2 نشستیں جیتیں، پیپلز پارٹی 13 میں سے 1 نشست جیت پائی اور ایک آزاد امیدوار جیتا جو بعد میں پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوا، اور 3 جگہ پر پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار دوسرے نمبر پر رہے، جہاں پر نون لیگ جو ہے وہ خاصا نیچے نظر آئی۔ تو جناب یہ تھی صورتحال 2018 کے عام انتخابات کے اندر جنوبی پنجاب کے اہم ترین شہر ملتان کے اندر، اور اس وقت جو ان 13 انتخابی حلقوں کے حوالے سے اطلاعات وہاں سے موصول ہو رہی ہیں، ان کے مطابق ان 13 میں سے 10 نشستوں پر پاکستان تحریک انصاف کو واضح طور پر برتری حاصل ہے، 1 نشست کے اوپر پیپلز پارٹی آگے دکھائی دیتی ہے، 1 پر نون لیگ، اور 1 نشست ایسی ہے جہاں پر کلوز کنٹیسٹ ہے، لیکن یہ کہنا ہے کہ 11 نشستیں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ان 13 نشستوں میں سے حاصل کر سکتی ہے، 1 نشست نون لیگ اور 1 نشست پاکستان تحریک انصاف حاصل کر سکتی ہے۔ لیکن جو ماحول ہے اس وقت پاکستان کے اندر، اگر عمران خان ایک زبردست اور بہتر انتخابی مہم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ڈور ٹو ڈور کمپین پاکستان تحریک انصاف کرتی ہے، اچھا ٹرن آؤٹ اگر ہوتا ہے 60% سے زائد کا، تو پاکستان تحریک انصاف ملتان کی 13 میں سے 12 نشستیں بھی حاصل کر سکتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔